بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مئی 2020 بروز اتوار متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 11 روز تک تشویشناک حالت میں رہنے والے 10 ماہ کے پاکستانی بچے نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ بچے کے والدین میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 2 ہفتے تک شارجہ کے ہوٹل میں خود کو قرنطینہ کرنے کے بعد تمام اہل خانہ کے ٹیسٹ منفی آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی حکومت کی بہترین حکمت عملی کے باعث مملکت میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے مریضوں کی بڑی تعداد صحت یاب ہو چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والے ان افراد میں ایک پاکستانی خاندان بھی شامل ہے۔ 27 سالہ مریم، ان کے شوہر رحیل اور 10 ماہ کے بچے محمد میں گزشتہ ماہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی۔ کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد والدین اور بچے کو شارجہ ہوٹل میں قرنطینہ کیا گیا۔ بچے کی والدہ مریم کا بتانا ہے کہ محمد کی طبیعت 11 روز تک شدید خراب رہی۔ بچے کو مسلسل الٹیاں آتی رہی، پیٹ میں درد اور کھانسی کی شکایت بھی رہی۔ محمد کو الرجی کی شکایات بھی ہوگی، جبکہ 1 ہفتے تک قبض کی وجہ سے بچے کو شدید تنگی ہوئی۔ 11 روز تک تشویشناک حالت میں رہنے کے بعد بالآخر بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ مریم کا بتانا ہے کہ محمد کو کھانسی اور ڈی ہائیڈریشن کے سیرپ کے علاوہ کوئی دوائی نہیں دی گئی۔ ان 2 ادویات کے استعمال سے ہی ان کے بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی۔ مریم کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ مسلسل ہوٹل روم کے اندر ہی رہے۔ اس دوران وہ ہر 2 گھنٹے بعد کمرے کو ڈس انفیکٹ کرتی تھی، جبکہ باقی احتیاطی تدابیر بھی باقاعدگی سے عمل کیا گیا۔ مریم کا مزید بتانا ہے کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد، جن میں ان کے بھائی، بھابھی اور دیگر شامل ہیں، وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکے۔ ان کے بچے محمد کا 2 مرتبہ کرونا ٹیسٹ منفی آیا، جس کے بعد اسے صحت یاب قرار دے دیا گیا، جبکہ مریم اور اس کے شوہر کا کرونا ٹیسٹ 1 مرتبہ منفی آیا ہے۔ 1 مرتبہ دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا، جس کی رپورٹ منفی آنے کے بعد انہیں قرنطینہ سے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ شارجہ میں آج سے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس اور ہیئر سیلون کھل جائیں گے۔ شارجہ میں کئی ہفتوں کی پابندی کے بعد آج سے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، کیفیٹیریاز اور مردانہ اور زنانہ ہیئر سیلونز کھل جائیں گے۔ تاہم ان کاروباری مراکز کی انتظامیہ کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے خصوصی احتیاطی تدابیر اور انتظامات کرنے ہوں گے۔ شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آج سے شاپنگ مالز، ریسٹورنٹس، کیفیٹیریاز اور لیڈی اور جینٹس ہیئر سیلونز کھولے جا رہے ہیں۔ ان کاروباری مراکز کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے کاروباری احاطے میں ایک کل وقت گنجائش کے صرف 30% افراد کو ہی داخلے کی اجازت دیں۔ ان مقامات پر خصوصی سائن بورڈز لگائے جائیں جن میں لوگوں کو رش نہ ڈالنے کی تلقین کی جائے، جبکہ سماجی فاصلے کی پابندی بھی کی جائے، جس کے تحت 2 افراد کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ ان تمام پیشوں اور کاروباری مراکز کو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکولر بھجوائے گئے، جن میں کہا گیا کہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے مراکز کو بند کر دیا جائے گا۔ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور شارجہ میونسپلٹی کمیٹی کے اہلکار ریسٹورانٹس اور شاپنگ مالز میں چھاپے مارے جائیں گے۔ شاپنگ مالز اور کمرشل سینٹرز کو گاہکوں کے آنے اور جانے کے لیے دروازے الگ الگ رکھنا ہوں گے۔ تمام تجارتی مراکز میں موجود دکانوں کے کارکنوں کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہوگا، جبکہ گاہک صرف مرکزی دروازے سے تجارتی مرکز یا شاپنگ مال میں داخل ہوں گے۔ تمام کاروباری مراکز کے لیے سرکاری طور پر سرکولر جاری کیا گیا کہ مرکزی دروازوں پر تھرمل سکیننگ کیمرے نصب کر دیے جائیں گے، جس سے داخل ہونے والے ہر شخص کا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کیا جائے گا۔ جن افراد کا درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہوگا، انہیں تجارتی مرکز میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ شاپنگ مالز دوپہر سے رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ کوئی بھی گاہک کسی شاپنگ مالز میں 3 گھنٹے سے زائد نہیں ٹھہر سکے گا۔ شاپنگ مالز میں داخلے کے وقت ماسک پہننا لازمی ہوگا اور انٹری کے مقام پر ہر شخص کا تھرمل سکین سے جسمانی درجہ حرارت چیک کیا جائے گا۔ شاپنگ مالز میں رش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی شاپنگ مال میں ایک وقت میں کل گنجائش کے 30% افراد کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔
شاپنگ مال میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور 3 سے 12 سال کے بچوں کو داخلے پر پابندی ہوگی۔ شاپنگ مالز میں موجود تمام افراد کو آپس میں کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ سعودی پروفیسر برائے موسمیات نے انکشاف کیا ہے کہ 2030 میں رمضان المبارک 2 بار آئے گا۔ رمضان المبارک برکتوں اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ تمام کے تمام روزے رکھنے میں کامیاب ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے تمام کلمہ گو زیادہ سے زیادہ عبادات، تسبیحات اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے ہیں۔ برائیوں، ریاکاری، بے ایمانی اور دروغ گوئی سے زیادہ گریز کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تمام اسلامی مہینے میں ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت سب سے بڑھ کر ہے۔ اہل اسلام کے لیے ایک سعودی پروفیسر نے یہ خوشخبری برائے انکشاف کیا کہ 2030 کے سال میں مسلمانوں کو رب کی مہربانی سے 30 کی بجائے 36 روزے رکھنے کا موقع مل جائے گا۔ قصیم یونیورسٹی کے شعبہ موسمیات کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ المسند کا کہنا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جب مسلمان کسی شمسی سال کے دوران 30 سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، تاہم 2030 ایسا سال ہوگا جب عالم اسلام 30 کی بجائے 36 روزے رکھے گا۔ اس کی وجہ قمری سال کی مدت کا شمسی سال کے مقابلے میں 11 دن کم ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شمسی سال کے دوران پچھلے سال کی نسبت رمضان المبارک دوسرے قمری مہینے 11 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر المسند نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ 2030 میں رمضان المبارک 2 بار آئے گا۔ 5 جنوری 2030 کو 1451 ہجری کے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، جس کے روزے پورے 30 ہونے کا امکان ہے۔ 2030 کے آخری مہینے دسمبر میں رمضان المبارک کی دوبارہ آمد ہوگی۔ ڈاکٹر المسند کے مطابق 26 دسمبر 2030 کو ایک بار پھر رمضان المبارک 1452 کا پہلا روزہ شروع ہوگا۔ اس طرح 26 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک مسلمان رمضان المبارک کے 6 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جبکہ باقی روزے اگلے شمسی سال 2031 کے پہلے مہینے جنوری کے آخری دنوں میں جا کر ختم ہوں گے۔ اس لحاظ سے عالم اسلام کو 2030 کے دوران 36 روزے رکھنے کا نادر و نایاب موقع میسر آئے گا۔ امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد نے کرونا کا کامیاب علاج ڈھونڈنے پر مبارکباد دے دی۔ متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد النہیان، دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد المختوم، ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان نے امارات میں مقیم تمام مقامی اور غیر ملکی افراد کو خوشخبری دے دی۔ اماراتی طبی مرکز میں کرونا وائرس کے کامیاب علاج کا تجربہ کامیاب ہو گیا۔ ابوظبی کے سٹیم سیل سینٹر میں ڈاکٹروں اور ریسرچرز کی ایک ٹیم نے سٹیم سیل کے ذریعے کرونا کا مرض ختم کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا۔ اس طریقہ میں کرونا کے مریض کے جسم سے سٹیم سیلز نکالے جاتے ہیں، پھر انہیں ایکٹیو کر کے دوبارہ مریض میں منتقل کر دیے جاتے ہیں، جس سے مریض جلد شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اس منفرد علاج کا تجربہ 73 مریضوں پر کیا گیا، سب کے سب شفا یاب ہو گئے۔ مریض کے خون سے نکالے گئے سٹیم خلیے ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچائے گئے۔ اس طرح علاج کی بدولت پھیپھڑے میں نئے خلیے پیدا ہو گئے اور نئے کرونا وائرس کو لگنے سے روک دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں مزید صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچانے سے بھی بچاتے ہیں۔ امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد نے امارات کی عوام اور تارکین وطن کی جانب سے ابوظبی سٹیم سیل کے ڈاکٹر، ریسرچرز اور دیگر عملے کا کرونا کے علاج میں اہم پیش رفت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقہ علاج سے دنیا بھر میں پھیلی کرونا وبا کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ متحدہ عرب امارات میں موجود مقامی تارکین وطن اور سیاحوں کی زندگی اور صحت کی حفاظت کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ شیخ خلیفہ بن زائد اور شیخ محمد بن راشد المختوم نے اپنے ٹویٹر پیغامات کے ذریعے ان احتیاطی اقدامات کا بھی ذکر کیا جن کے باعث کرونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کرونا کی وبا کے درمیان تمام شعبوں اور اداروں میں ذمہ داریاں نبھانے والے ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ احساس ذمہ داری اور پیشہ ورانہ صلاحیت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ طبی محاذ پر سرگرم ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خصوصی خراج تحسین پیش کیا، جن کی بدولت اب تک سینکڑوں مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔
امید کی جا رہی ہے کہ اسٹیم سیل کے ذریعے کورونا کے مؤثر علاج کے باعث امارات میں کورونا کے مریض جلد از جلد صحت یاب ہونے لگیں گے۔ ابوظہبی کے طبی تحقیقاتی مرکز کی جانب سے مزید نتائج حاصل کرنے کے لیے تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر اماراتی حکومت نے شاندار اعلان کر دیا۔ 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کی عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستوں کے فرمانروا بھی انسانیت نواز رویہ رکھتے ہیں اور کارکنان کی زندگیوں کے تحفظ اور ان کو پیش آنے والی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ امارات میں اس وقت کورونا نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھا ہے۔ ایک طرف جہاں کو کورونا متاثرین کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وہی کاروبار بند ہونے کی وجہ سے کارکنان معاشی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں یوم مئی کی مناسبت سے امارات حکام نے ایک بڑا اعلان کیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ امارات میں مقیم تمام کارکنوں کو نیشنل پروگرام فار ہیپینس اینڈ ویل بینگ کے تحت ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت تمام کارکنان کو ایک خصوصی باکس بھجوایا جا رہا ہے، جس ڈی یو ٹیلی کام کمپنی کا ایک فری سم کارڈ ہوگا، جس سے وہ اپنے آبائی وطن میں موجود گھر والوں کو اپنی خیریت اور صحت سلامتی سے آگاہ کر سکیں گے۔ اس باکس میں کارکنان کے لیے راشن بھی ہوگا، اس کے علاوہ کورونا سے بچاؤ کے لیے جس میں فیس ماسک، گلوز، سینیٹائزرز بھی موجود ہوں گے۔ مجموعی طور پر اس باکس میں 44 غذائی اور سیفٹی آئٹمز ہوں گی۔ اس کار خیر کا مقصد امارات میں مقیم ان تمام کارکنوں کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے جو امارات کی ترقی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کو اس فلاحی مہم میں وزارت انسانی وسائل اور امارات ریڈ کریسنٹ کے علاوہ ٹیلی کام کمپنی ڈی یو کا تعاون بھی حاصل ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 557 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,038 ہو گئی۔ مملکت میں اموات کی مجموعی تعداد 111 تک پہنچ گئی۔ اب تک ملک میں 2,543 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، جبکہ 10,384 ایکٹیو کیسز ہیں، جن میں سے ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ مملکت میں اب تک 11,22,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ مزید ٹیسٹ جاری ہیں۔ ملک میں لاک ڈاؤن میں مشروط نرمی کر دی گئی ہے۔ شاپنگ مالز اور دکانیں کھل گئی ہیں، جبکہ ریسٹورنٹس بھی کھل گئے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد کاروباری اور تجارتی مراکز اور تفریحی سرگرمیاں کئی ہفتوں سے بند ہیں، جس کے باعث لوگوں کی معاشی حالت خاصی خراب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔